يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین. ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم تمام بنین و انسان کو اس دار فانی کے اندر اشرف المخلوقات بنا کر کے بھیجا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار نبیوں اور رسولوں کو مبعوث کیا. بعدہ درود و سلام کے فول نچھاور ہوں. قیامت کی صبح تک بالعموم تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالخصوص نبی آخر الزماں تاجدار مدینہ سرور کونین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و بخشش کی دعائیں ہوں. صحابہ کرام، تابعین عظام اور محدثین کرام کے لیے. قابل قدر حاضرین جمعہ، بزرگوں، بھائیوں، عزیز بچوں اور ملت اسلامیہ کے حوصلہ مند نوجوانوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے میں کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ہی مثل، تمہارے ہی جیسا بشر ہوں، انسان ہوں، فرق اتنا ہے کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو شخص اپنے رب سے لقاء کا خواہش مند ہے، اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے، تمنا رکھتا ہے، تو شرط کیا ہے؟ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو چاہیے فَلْيَعْمَلْ، تو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، اچھے اعمال کرے، پہلی چیز. دوسری چیز وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی غیر کو، کسی چیز کو شریک نہ کرے، خالص رب کائنات کی عبادت کرے، اپنے سر کو رب کائنات کے لیے خالص کر دے، اس کی رضا اور اس کی مقصود، اس کی رضا مقصود ہو، اس کی خوشنودی مقصود ہو. پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اپنے رب سے ملنا چاہتے ہیں، ملنے کی تمنا ہے کہ رب سے ملاقات ہو، رب کا دیدار نصیب ہو ہمیں، تو نیک اعمال کرنے ہوں گے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا ہوگا. توحید یہ اسلام کا عظیم رکن ہے. ارکان اسلام میں تمام ستونوں میں سب سے عظیم اور سب سے بڑا ستون توحید ہے. یاد رکھیں کہ کوئی بھی شخص توحید کے دائرے میں اس وقت تک، اسلام کے دائرے میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ توحید کا اقرار نہ کر لے. یعنی ایک اللہ کی عبادت
اور اللہ کے سوا غیر اللہ کی عبادت کی نفی نہ کر لے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر نقل کیے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. ان میں سب سے پہلی چیز توحید ہے, یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, یعنی اللہ ہی ہے جس کی عبادت کی جائے, اللہ ہی ہے جس سے مانگا جائے, اللہ ہی ہے جس کے سامنے اپنے پیشانی کو ٹیکا جائے. وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ, اور اس بات کی بھی گواہی دینا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اسلام کے ارکان میں سے سب سے پہلا رکن توحید. اور یاد رکھیں, اگر ہم اہل توحید ہیں, ہماری زندگی میں شرک کی آمیزش بھی آ گئی تو توحید فاسد. دونوں چیزیں داخل نہیں ہو سکتی, دونوں چیزیں آ ہی نہیں سکتی. ایک بندہ اہل توحید ہو اور شرک بھی اس کی زندگی میں ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. یا تو وہ توحید پرست مکمل طور سے ہو یا تو وہ شرک میں ملوث ہو. توحید کے مذکورہ بالا قسمیں باہم لازم و ملزوم ہیں. کوئی بھی شخص ایسا نہیں کہ ایک کو مانے اور دوسرے کا انکار کرے, وہ موحد ہو ہی نہیں سکتا. مذکورہ قسمیں کیا ہیں؟ توحید و الوہیت, توحید ربوبیت, توحید اسماء و صفات. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے جنگ کی, وہ بھی توحید ربوبیت کے اقراری تھے. وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ ہی خالق و رازق ہے. وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے, زندگی اور موت اللہ کے ہاتھوں میں ہے. وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے. وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اس پورے نظام عالم کا امور اللہ رب العالمین کر رہا ہے, لیکن پھر بھی انہیں مسلمان قرار نہیں دیا گیا. اس بات کی دلیل سورہ یونس پارہ نمبر 11 آیت نمبر 31. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون. کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے یا آپ ان سے پوچھئے کہ کون ہے جو تم کو آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو سننے اور دیکھنے کی قوتیں اس کے اختیار میں ہے؟ وہ کون ہے جو بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان نکالتا ہے؟ یعنی زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کرنے والا کون ہے؟ وہ کون ہے جو اس نظام عالم کے امور کا حقدار ہے, یعنی پورا نظام چلا رہا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ, تو اللہ کہہ رہا ہے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ, تو وہ ضرور یہی بات کہیں گے کہ اللہ ہے. پھر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے نبی سے مخاطب ہوتے ہوئے فَقُلْ, تو اے نبی آپ کہہ دیجئے, آپ ان سے پوچھئے افلا تتقون. پھر حقیقت کے خلاف یعنی حق بات آ گئی, صحیح بات آپ تک پہنچا دی گئی, پھر حقیقت کے باوجود حقیقت کے خلاف تم پرہیز کر رہے, یعنی حق بات کو قبول کرنے سے پرہیز کیوں کر رہے؟ تم حق بات کو تسلیم کیوں نہیں کر رہے؟ جب ساری چیزوں کو تم مان رہے کہ سب کچھ اللہ ہی ہے, تو پھر حق بات کو قبول کرنے سے کیوں کترا رہے, گریز کیوں کر رہے؟ آج کا مسلمان بھی یہی حالت ہے. یاد رکھیں, اہل ایمان کی یہ علامت اور نشانی ہے کہ جب اس کے سامنے قرآن و سنت کی صحیح باتیں بتائی جائے تو وہ سرے خم تسلیم کر لیتا ہے. وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا, بیک نہیں دیکھتا, سامنے نہیں دیکھتا, سائڈ میں نہیں دیکھتا, وہ
قرآن و سنت کی باتوں کو عمل کر لیتا ہے اور اس پر یقین کرتا ہے، آمنا و صدقنا کہہ دیتا ہے، وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا ہو کہ ہمارے بزرگوں نے کیا کہا، ہمارے بڑے لوگوں نے کیا کہا، نہیں، اللہ نے کیا کہا اور نبی نے کیا کہا۔ یاد رکھیں، ہمارے عقیدے میں اگر فتور ہے، ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے تو عقیدہ درست کر لیجئے، عقیدے توحید پر آ جائیے قبل اس کے کہ ملک الموت دستک دے دے آپ کا روح نکالنے کے لیے۔ ایک بھی منٹ، ایک بھی لمحہ کی مہلت نہیں دی جائے گی کہ آپ اصلاح کر لیں اپنی۔ یہی لمحہ ہے، ایک ایک دن کا ملنا، ایک ایک منٹ کا ملنا، یہی ہمارے لیے مہلت ہے کہ اب بھی سدھر جائیے، راہ راست پر آ جائیے۔ اگر نجات چاہتے ہو تو توحید پر آ جاؤ، کامیابی چاہتے ہو تو توحید پر آ جاؤ۔ انبیاء نے اپنے بیٹوں کو سب سے پہلی نصیحت کیا کی ہے؟ توحید کی ہے، شرک سے بچایا ہے۔ آپ اٹھائیے 21واں پارہ سورہ لقمان آیت نمبر 13 پڑھیے، لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی ہے۔ آج ہم معذرت کے ساتھ اپنے بچوں کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ بچے باہر کھیلتے ہیں، کوئی بھی مارے تو مار کر آنا، کسی سے ڈرنا نہیں، سب سے پہلی نصیحت یہی رہتی ہے ہماری یہاں۔ ہم اپنے طاقت و قوت کا ہمیں بہت غرور ہے، اپنے پیسوں پر بہت غرور ہے ہمیں، اپنی دولت پر بہت غرور ہے ہمیں کہ کوئی بھی مارے تو مار کر آنا۔ لقمان حکیم کیا کہہ رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ توحید کا اپوس شرک، توحید کی ضد کیا ہے؟ شرک ہے۔ جب لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو کیا کہا؟ اے میرے بیٹے، یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ یہی نصیحت ہم بھی اپنے اولاد کو کریں۔ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کی وہ ذات ہے جو شراکت نہیں چاہتی، جو پارٹنرشپ نہیں چاہتی۔ اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہونے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کا نظام اکیلے سسٹمیٹک چلا رہا ہے، اس کو کسی شراکت کی ضرورت نہیں، کسی پارٹنر کی ضرورت نہیں ہے۔ لقمان حکیم کہہ رہے، اے میرے بیٹے، تم اللہ کے ساتھ کسی پارٹنر کو جوڑنا نہیں، کسی کو شریک نہیں کرنا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور آپ یاد رکھیں، شرک یہ اکبر الکبائر ہے، تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ توبہ کرنے سے پہلے اگر آپ کی موت ہو گئی، شرک میں ملوث ہیں، توبہ کرنے سے پہلے آپ کی موت ہو گئی تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن لیجئے، صحیح مسلم کی حدیث، عن جابر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من لقی اللہ لا یشرک به شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک به شیئا دخل النار۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کے اندر نقل کیے ہیں۔ راوی حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من لقی اللہ لا یشرک به شیئا دخل الجنہ، کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ اس نے اپنی زندگی میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو، کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرایا ہے، دخل الجنہ، تو جنت میں داخل ہوگا۔ ومن لقیہ شیئا دخل النار، اور جو شخص اس حال میں اللہ رب العالمین سے ملے گا کہ اس نے اپنی زندگی میں اللہ کے ساتھ کسی کو جوڑا ہے، شریک بنایا ہے، پارٹنر بنایا ہے، دخل النار، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین کا فرمان اپنے مقدس کلام کے اندر، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ بے شک مشرکوں پر اللہ رب العالمین نے جہنم کو حرام کر دیا ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے آج ہی توبہ کر لیجئے، کل پر مت ٹالیے کہ کل ہم توبہ کریں گے، آج ہی اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے، شرک سے باز آ جائیے، توحید کے سائے تلے زندگی گزاریے۔ اگر آپ نجات چاہتے ہیں، راہ راست پر آنا چاہتے ہیں تو توحید کے پلیٹ فارم پر آ جائیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں، میری مائیں بہنیں غور سے سنیں کہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک حفاظت رب کائنات کرتا ہے،
اور اس کے بعد ماں کے پیٹ سے بچہ جب باہر آیا, دنیا میں قدم رکھا, تو اس کے نظر بد سے بچنے کے لیے بابا کی تعویذ, امام صاحب کی لکھی ہوئی تعویذ, وہ حفاظت کرے. یہ کہاں کا انصاف؟ یاد رکھے میرے عزیزو کہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے حفاظت کرنے والا رب کائنات, اور ماں کے پیٹ سے بچہ باہر آیا تو نظر بد سے بچنے کے لیے اس کے چہرے پر کالا نشان, اس کے پیر میں, اس کے ہاتھ میں کالے دھاگے, اس کے گلے میں تعویذ, قرآن کی بے حرمتی. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ حفاظت کرنے والا اللہ, نظر بد سے بچانے والا اللہ, بیماری دینے والا اللہ, شفا دینے والا اللہ, پھر بابا کی لکھی ہوئی تعویذ, امام صاحب کی لکھی ہوئی تعویذ یہ حفاظت کر سکتی ہے؟ یہ آپ نے اللہ کے ساتھ پارٹنر کو جوڑ دیا, شریک بنا دیا. سب کچھ کرنے والا اللہ ہے, نفع و نقصان دینے والا اللہ. پوری دنیا مل کر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے, اس پوائنٹ کو یاد رکھیں, نوٹ کر لیں اس پوائنٹ کو, کہ پوری دنیا مل کر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو جتنا رب کائنات نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے اتنا ہی نقصان آپ کو ہوگا, اور پوری دنیا آپ کو مل کر فائدہ پہنچانا چاہے تو جتنا رب کائنات نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے اتنا ہی فائدہ پہنچے گا, اس سے کم بھی نہیں, اس سے زیادہ بھی نہیں. یاد رکھیں. تو آپ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں. اس ضعیف حدیث پر, سنن ابی داؤد کی حدیث, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ روئے تو قرآن کی آیت لکھ کر اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے. یاد رکھیں میرے عزیزو, قرآن لکھ کر گلے میں لٹکانے کے لیے نازل نہیں ہوا, قرآن لکھ کر کمر میں باندھنے کے لیے نازل نہیں ہوا, قرآن کی آیتیں لکھ کر کندھوں میں, ہاتھوں میں باندھنے کے لیے نازل نہیں ہوا. قرآن نازل ہوا ہے کہ تم پڑھو, سمجھو اور اس سے نصیحت حاصل کرو اور اپنی زندگی کو تبدیل کر لو, اپنی اصلاح کر لو. قرآن سمجھنے کے لیے نازل ہوا ہے. قرآن لکھ کر گلے میں لٹکانے کے لیے نازل نہیں ہوا. یہ قرآن کی سراسر بے حرمتی ہے. نظر بد سے بچنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں ہیں, اللہ کے رسول, اللہ رب العالمین کی سورہ ہیں. آج ماحول بہت گڑبڑ چل رہا ہے, کسی کو تکلیف ہو رہی ہے, کوئی آثار میں مبتلا ہو جا رہا ہے, بھاگ کر جا رہے ہیں. اور میں معذرت کے ساتھ اس بات کو کہوں گا کہ آج اہل توحید کے یہاں بھی شرک آ گیا ہے, کیونکہ عورتیں دین کے مقابلے میں ناقص العقل ہوتی ہیں, مردوں کے مقابلے میں وہ بہت جلدی گھبرا جاتی ہے. میری مائیں بہنیں غور کریں اس بات پر, بہت جلدی گھبرا جاتی ہیں, بے چین ہو جاتی ہیں. کاروبار نہیں چل رہا, گھر کے لوگ پریشان ہیں, پڑوسی بتا دیتے ہیں کہ فلاں جگہ آپ مزار پر چلی جاؤ, ہم گئے تھے وہاں ہم کو فائدہ ملا, ہمارے بچوں کا, ہمارے خاوند کا کاروبار اچھا چل رہا, بچے ستاتے نہیں, سب کچھ اچھا چل رہا ہے, آپ بھی چلی جاؤ. گھبرانے کی ضرورت نہیں, رزق کا مالک اللہ ہے. رزق آپ کے فکر میں نہیں ہے, رزق اللہ کے فکر میں. تم اللہ سے مانگو, صرف اللہ کو اپنا بنا لو, صرف اللہ کے سامنے سجدے کرو, اللہ سے مانگو, اللہ دینے کے لیے تیار ہے. اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے, اور دوسری ذات نہیں ہے, یہاں تک کہ انبیاء کی بھی ذات نہیں ہے اس بات پر قادر کہ وہ آپ کو نفع اور نقصان پہنچائے. صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 425, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد, فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ. اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر 425 نمبر کی حدیث نقل کی ہے. یاد رکھیں, توحید ہی راہ نجات ہے, نجات کی راہ, کامیابی کی راہ توحید ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ, کہ بے شک اس شخص پر جہنم کو اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے. من قال لا الہ الا اللہ, جس نے محض رضائے الہی کی خاطر, اللہ کی خوشنودی کی خاطر, اللہ اس سے راضی ہو جائے, اس ناحیے سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ رب العالمین نے ایسے شخص پر جہنم کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جنت ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو آج ہی سے اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے, اور سب سے پہلی دعوت توحید کی دعوت ہے. لوگوں کو
توحید کی دعوت دینی ہے، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، جو تمام انبیاء کا مشن ہے، تمام انبیاء کا مشن ہے۔ تمام انبیاء نے سب سے پہلی دعوت توحید کی دعوت دی ہے۔ آج ہمارے عقیدے میں فتور آ گیا، ہمارے عقیدے کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں شرک سے بچنے کی ضرورت ہے۔ شرک اکبر الکبائر ہے، تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ توبہ سے پہلے اگر ہم دنیا سے چلے گئے تو اللہ چاہے تو معافی ہو سکتی ہے، نہیں تو کوئی آپ کو، نہ تو آپ کی طاقت، نہ تو آپ کی شہرت، نہ تو آپ کا عہدہ اور منصب آپ کو بچا سکتا ہے۔ اور آپ یاد رکھیں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے کہ آپ کو قبر میں لٹا کر لوگ چلے آتے ہیں، پہلے تو آپ کے پیچھے بہت سارے لوگ ہوں گے، ایسے بھی لوگ ہوں گے آپ کے پیچھے جن کے بغیر آپ ہوٹلوں میں ایک چائے بھی نہیں پیتے، جو آپ کے بہت قریبی ہیں، آپ راز کی باتیں بھی ان کو بتاتے ہیں، ایسے لوگ بھی آپ کے پیچھے ہوں گے اور آپ کو قبر میں لٹا کر چلے آئیں گے۔ آپ جانیں، آپ کا اعمال جانیں۔ اب نکیرین جب سوال کرنے کے لیے آئیں گے تو آپ ندا لگائیں گے، پکاریں گے، آپ کی پکار سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں سنے گا کہ آپ کو بچا لے اللہ کے عذاب سے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کا عمل اچھا ہے، صالح عمل ہے، آپ توحید پرست ہیں، تو یقین جانیں اس بات کو کہ آپ کی قبر کشادہ ہو جائے گی، ورنہ آپ کتنے بھی بڑے ولی کے مرید بن جائیں، کتنے بھی بڑے بزرگ کے آپ پیروکار بن جائیں، قرآن و سنت کو چھوڑ کر کوئی بھی ولی، کوئی بھی بزرگ، کوئی بھی پیر، کوئی بھی فقیر آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ سارے لوگ اللہ کے محتاج ہیں، سب لوگ اللہ کے محتاج ہیں، کوئی بھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ آپ کی آواز سننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوگا کہ آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لے۔ قبر آپ کو دبوچ دے گی، آپ کی ہڈیاں مل جائیں گی، عذاب کا سلسلہ قبر میں شروع ہو جائے گا، کیونکہ آخرت کی پہلی منزل قبر ہے۔ اس لیے عقیدے کی اصلاح کر لیجیے، قرآن و سنت کے پلیٹ فارم پر آ جائیے، جس پلیٹ فارم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اکٹھا کیا تھا، اسی پلیٹ فارم پر ہمیں آنے کی ضرورت ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں، قبر میں کامیاب ہو جائیں، تو ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ آج عقیدے پر بات کرنے والا کوئی نہیں ہے، سیاست پر بات ہو رہی ہے، الیکشن پر بات ہو رہی ہے، لیکن عقیدہ جو اہم چیز ہے، آپ سے قبر میں سیاست کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کس کو ووٹ کرتے تھے، کس کو نہیں کرتے تھے، کس کو جتاتے تھے، کس کو ہراتے تھے، یہ نہیں پوچھا جائے گا، آپ کے اعمال کے تعلق سے آپ سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے رب کائنات سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توحید کو سمجھنے اور توحید کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام لوگوں کو اپنی اپنی اصلاح کرنے کی، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنے کی، اپنے اہل و عیال کی اصلاح کرنے کی، دوستوں کی، اعزاء و اقربا کی جو شرک میں ملوث ہیں، اللہ ہم سب کو ان کی ہدایت کے لیے دعا کرنے کی اور ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین پورے عالم اسلام میں مکمل طور سے تو شرک کا خاتمہ کر دے، توحید کا علم، توحید کا جھنڈا پورے عالم اسلام میں اللہ رب العالمین پھیلا دے، سارے لوگوں کو توحید کے پلیٹ فارم پر آنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بھی بھائی جس کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو تو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین جو قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا کوئی راستہ عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین دنیا کے جس کسی بھی کونے میں ہمارا مسلمان بھائی جس کسی بھی پریشانی میں، چاہے وہ اسلام اور مسلمان کے تئیں ان کو اذیتیں دی جا رہی ہیں، اللہ رب العالمین تو ہی مددگار ہے، تو ہی مدد کرنے والا ہے، تو ان کی مدد فرما۔ ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کے بلا مصیبت، ہر قسم کی مہلک بیماری سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرما۔ جو ہم سے پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تو ان کی مغفرت فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنے اس اصل گھر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔